1976 میں اپنے دریافت کے بعد سے ہی ایپل نے ٹیک کی دنیا میں ایک منفرد مقام بنایا ہوا ہے، لیکن تاریخی طور پر اسٹیو جابز نے ہمیشہ یہ یقین دلایا تھا کہ ایپل پروڈکشن غیر تکنیکی لوگوں کے لیے قابل استعمال ہوگی۔ چیزوں کو آسانی کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے ایپل نے مارکیٹ میں ایک منفرد شکل اختیار کی۔ اس کامیاب اسٹریٹجی کے باوجود بھی ہمیشہ سے ایپل کا سفر اتنا آسان نہ تھا۔ 1990 کی دہائی میں ایپل نے پی سی کی جنگ ہار لی اور ناکام ہو گیا۔ بل گیٹس نے 1957 میں ان کو $150 ملین کی سرمایہ کاری کر بچایا اور 150 ملین کے قریب ایپل کے اسٹاکس خرید کر گرتے ہوئے ایپل کو سنبھالا دیا۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر ایپل کو اتنے کاروباری فائدے ملے کیسے؟ آئی فون کا ابتدائی ماڈل ایک نئی روشنی کی تشکیل تھا۔ اپنی انگلیوں کو استعمال کر کے آئی فون نے ایک آسان موبائل فون استعمال کرنے والا موبائل بنایا جو کہ نئی ٹیکنالوجی کا آغاز تھا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں موجود نوکیا اور بلیک بیری جیسے بادشاہ کو شکست حاصل ہوئی۔ موبائل ٹچ سافٹ ویئر کا یہ مجموعہ مائکروسافٹ اور انٹل کو پہلے اپنے پہلو میں لے گیا۔ یہ سامنے آیا کہ لوگوں کو بس ایک آسان سے استعمال ہونے والا پاکٹ کمپیوٹر بہت اچھا لگا ہے۔ 2007 کے بعد آئی فون نے آہستہ آہستہ ایپل کے سب سے بڑے ریونیو ڈرائیور کے طور پر آئی پوڈ کی جگہ لے لی۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ایپل زیادہ تر منافع آئی فون سے کماتا ہے، تقریباً 70% منافع آئی فون سے حاصل ہوتا ہے۔ 2008 سے 2017 تک آئی فون کی فروخت 11.6 ملین سے 216 ملین یونٹ تک بڑھ گئی۔ اس دوران ایپل کی سالانہ کاروباری آمدنی 600% سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جس سے نصف منافع حاصل کیا گیا۔ ایپل کو $370 یا اس سے کم کی قیمت پر آئی فون بناتا ہے، جبکہ اسے اوسطاً $720 کی قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے۔ بالترتیب آئی فون ایک ہائی قیمت کا موبائل فون ہے۔ دیگر کمپنیاں بہت کم منافع کے ساتھ اپنے موبائل فون کو بیچتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس ایپل ایسا نہیں کرتا۔ ایپل کو پورے اسمارٹ فون انڈسٹری کی 86% منافع حاصل ہے، جبکہ وہ صرف گلوبل مارکیٹ کا 24% کو کنٹرول کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف آئی فون ایکس ہی پوری انڈسٹری کے 35% منافع حاصل کرنے کے قابل بن گیا تھا۔ لیکن ایپل کی آئی فون فروخت کرنے کی حمایت کتنی کرنی چاہیے؟ اس بات کا جواب دیتے ہوئے اسمارٹ فون مارکیٹ کی ریفرنس میں ٹم کوک نے حال ہی میں ایک تجزیہ کار کانفرنس کال میں یہ کہا ہے کہ چاہے 1 یا 2% یا پھر 5% ہماری سیل بڑھے، یہ پھر بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ٹم کی بات درست ہے کہ جب تک آئی فون کی فروخت سال بھر بڑھتی رہے گی چیزیں اچھی ہوتی رہیں گی، لیکن آخر کار آئی فون کی فروخت کم ہو ہی جائے گی۔ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن کیسے یقین دلایا جائے کہ یہ فروخت کم ہوگی؟ آئی فون کی سیل کم ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر انسان سالانہ اپنے موبائل کو اپ گریڈ نہیں کرتا۔ جو آج آئی فون ایکس یوز کر رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آنے والے آئی فون کے ماڈل کو استعمال کرے، اس کے لیے آئی فون ایکس ہی کافی بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ ہر سال بڑھتی ہوئی قیمت کے ساتھ آئی فون کو خریدنا یا پھر اسے اپ گریڈ کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ بہت سے لوگ پرانے ہی آئی فون کے ماڈل کے اوپر اپنا دار و مدار رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ مارکیٹ میں سستے اینڈرائڈ فونوں کی آسانی بھی آئی فون کی سیل کو کم کر سکتا ہے۔ اگر ایپل بڑی تبدیلیاں نہ کرے تو آئی فون کے خلاف دلچسپی صرف اتنی ہی دیر تک رہے گی جب تک آئی فون کی فروخت کم نہ ہو جائے۔ جب آئی فون کی فروخت آخر کم ہو جائے گی، ایپل کو نئے پروڈکٹس اور خدمت کی ضرورت ہوگی تاکہ کمی کو پورا کر سکیں، لیکن اس وقت تک وہ اپنی منافع حاصل کرنے کا دوسرے طریقہ کار رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ کچھ آئی فون رکھتے تھے لیکن وہ اب ان سے کم خوش ہیں اور اینڈرائڈ پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب کم خوش ہیں مگر اینڈرائڈ پر اپنی تبدیلی ممکن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سب کچھ کھو جائے گا۔ جن لوگوں کے پاس مسلسل آئی فون ہے وہ ایپل کی ٹیکنالوجی کے عادت بن چکے ہیں کیونکہ وہ ان کے ایکو سسٹم کے پابند ہو چکے ہیں۔ ایپل کی دیواریں چاروں طرف سے مشکلات اور برانڈ لائلٹی کا مجموعہ ہے۔ آئی فون کو ایپل سروس بزنس کے لیے مثالی برانڈ بناتا ہے۔ ایپل سروس میں ایپل ایپ اسٹور، آئی ٹونز، ایپل میوزک اور دیگر ایپلیکیشنز موجود ہیں جنہوں نے اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے اور ان پر موجود لوگوں کا ڈیٹا انہیں اینڈرائڈ پر کنورٹ ہونے کے لیے ایک مشکل راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
टिम कॉक इस बात पर भी नज़र डालते हैं कि एप्पल अपने सॉफ्टवेयर सर्विस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि आईफोन की फ़रोख्त कम ना हो सके और नतीजतन ये फ़रोख्त बढ़े ही। इसकी बजाय एप्पल को एप्लीकेशंस की फ़रोख्त से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने का तरीका आता है। आईफोन और एप्लीकेशंस के अलावा भी आईफोन अपनी एसेसरीज से काफ़ी ज़्यादा रकम कमाता है, जिसमें सरफहरिस्त एयरडॉट्स शामिल हैं, और यही वजह है कि एप्पल के आउटलेट में ज़्यादातर आईफोन नहीं बल्कि की एसेसरीज और एप्लीकेशंस की खरीदारी होने लगी है। एप्पल की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी भी काबिले तारीफ है, क्योंकि एप्पल डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग करता नहीं है बल्कि एप्पल ने बहुत से ऐसे लोगों को जो कि ब्रांड हैं, यानी कि बहुत से ऐसे इंटरनेशनल सितारों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है, जिनकी वजह से एप्पल अब एक स्टेटस का सिंबल बन चुका है। जब लोग टीवी सितारों को एप्पल इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि वो एप्पल को ख़रीदें, और इसकी वजह से एप्पल की फ़रोख्त में इजाफा होता चला जा रहा है। दरअसल एप्पल की कामयाबी का राज इसकी ब्रांड की हैसियत या फिर ब्रांड लॉयल्टी में भी छुपा हुआ है। कामयाबी कई अवामिल का मजमुआ होती है, नतीजा होती है, और कुछ हद तक ऐसा ही आईफोन और एप्पल के साथ भी है। मेरा ख्याल है कि टिम कॉक ने कंपनी को एक सख्ती से कारोबारी असूलों की जानिब धकेल दिया है। इसके ज़ेरे निगरानी एप्पल ने बेशतर मुनाफा कमाने के लिए तजारती मंसूबे तैयार किए हुए हैं, जिनमें एसेसरीज़ की फ़रोख्त के साथ साथ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन और साथ ही एप्पल के अंदर इस्तेमाल हाई लेंसेज कैमरा भी हैं, जो कि लोगों की अट्रैक्शन का मरकज़ बने हुए हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर पुराने ज़माने का एप्पल गया कहाँ। आईपॉड, आईफोन और हत्ता मैक बुक्स भी तब्दीली पैदा करने वाले प्रोडक्ट्स में शामिल थे, लेकिन वाक़तन काफ़ी वक्त हो गया है और यकीन करते हैं कि आगे भी इन्हीं तरह की प्रोडक्ट्स को आईफोन की जानिब से या फिर एप्पल की जानिब से लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए आई वॉच एक काबिल तारीफ तजुर्बा तो थी लेकिन कामयाब नहीं। एप्पल का ये सफ़र इस बात की निशानदही करता है कि मुसलसल अपग्रेडेशन और नए प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी के बाद एप्पल ने एक मजमुआ मुनाफा कमाया है, और मुस्तकबिल में मजमुआ मुनाफा कमाने के लिए एप्पल को मुसलसल अपग्रेड करना होगा, वरना उसका हाल भी कुछ नोकिया और ब्लैकबेरी जैसा हो सकता है।